السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آتنا حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنا حبک، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے گزشتہ دو نشستوں سے ہم سورۃ الفاتحہ کے مختلف آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی نشست میں سورہ مبارکہ کی ابتدائی 3 آیات جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کا تفصیلی مطالعہ ہوا، اور گزشتہ نشست میں آیت نمبر 4 کا مطالعہ ہوا تھا، جو اس سورت کی مرکزی آیت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندہ مومن سے اپنے تعلق کو، اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کو واضح کیا، اور ایک پہلو اپنی ذات کے اعتبار سے بیان کیا اور ایک پہلو بندوں کے اعتبار سے بیان کیا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے پہلے جز پر تو بہت تفصیلی کلام الحمدللہ ہو چکا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، پھر اس میں اس عبادت کے تصور میں جو بعض افراط و تفریط پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلی بات ہوئی تھی۔ مختصراً یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میرا اور آپ کا اصل تعارف، ہمارا اصل انٹروڈکشن ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی واحد مقصد ہے ہمارا۔ اس پر تفصیلی بات ہو چکی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس پر مختصراً بات ہوئی تھی۔ ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے جو بندوں سے متعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہلوایا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ کا حق ہے کہ صرف عبادت کی جائے گی تو اللہ کی جائے گی، تو دعا جو عبادت ہی کی ایک قسم ہے، یا ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرما دیا دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو جس طرح عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح دعا بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ذکر نہیں کیا کہ کس چیز کے بارے میں مدد مانگتے ہیں۔ ایک تو واضح ہے کہ پیچھے عبادت کا تذکرہ ہے تو اس کے لیے مدد مانگتے ہیں، لیکن الفاظ میں کچھ بیان نہیں کیا۔ تو یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی فعل بیان ہو اور اس کا مفعول حذف کر دیا جائے تو اس سے عموم پر دلالت ہوتی ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیا کیا باتیں بیان کریں کہ کن کن چیزوں میں آپ سے مدد مانگیں، تو یہ ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کن کن چیزوں میں آپ سے مدد مانگیں، اس لیے اس کو ذکر ہی نہیں کیا، گویا ہر چیز میں آپ سے مدد مانگتے۔ تو نستعینوں کے بعد آگے کچھ نہیں کہا، یعنی ہر کام میں، ہر امر میں، ہر معاملے میں اے اللہ ہم آپ کی مدد کے محتاج۔ یہ دعا یہ عبادت کا جوہر بھی ہے، عبادت کا خلاصہ بھی ہے۔ اور پچھلی دفعہ ایک بات آخر میں عرض کی گئی تھی کہ انسان کی شخصیت کا اظہار بھی دعا میں ہوتا ہے۔ اگر انسان کو دعا کی چاشنی نصیب ہو جائے، دعا میں جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ایک ربط اور تعلق، رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ اگر کبھی حاصل ہو جائے تو انسان
اس کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے بھی دعا میں بیٹھنا پڑے تو بیٹھنے کو تیار ہو جائے. اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی یا راز و نیاز کی لذت محسوس ہوتی ہے دعا میں، اگر واقعتاً دعا مانگی جائے. صرف دعا پڑھی نہ جائے بلکہ ہم دعا مانگنے کی عادت ڈالیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دعا اگر نہیں مانگ رہا کوئی شخص یا صرف رسمی دعائیں پڑھ کے اور گزارا کر رہا ہے تو یہ بہت خطرے کی علامت ہے، اس اعتبار سے کہ گویا انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہی نہیں سمجھ رہا. اور ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے. ہم جمعے کے خطبے میں یہ آیت مبارکہ ہر جمعے کو سنتے ہیں. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور اے نبی آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ بات فرما دی ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دوں گا، تمہاری ہر دعا قبول کروں گا. اور آگے فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اب ذکر تو ہوا تھا پہلے دعا کا کہ مجھے پکارو، اور اب کہہ رہے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کریں. تو مفسرین نے یہاں شرح کی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. جو تکبر کی وجہ سے مجھے نہ پکارے، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اللہ کو نہ پکارنے کی سوائے تکبر کے، کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے، اپنے آپ کو اتنا خود کفیل سمجھے کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں، معاذ اللہ. تو جو لوگ تکبر کی وجہ سے مجھے نہیں پکارتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگ لی تو اچھی بات، نہیں مانگی تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے اور بنیادی ہمارے تصور دین کا حصہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس دعا کے جس میں انسان جلدی کرنا شروع کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ ہر دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے سوائے اس دعا کے جس میں انسان جلدی مچانا شروع کر دے کہ میں نے اتنی دعائیں کی، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. یہ ہماری آپ کا یہ کم فہمی ہے اور ہماری کم نظری ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری دعاؤں کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہو رہی. ورنہ یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو دعا کی قبولیت میں، وہ رکاوٹیں جو شریعت نے بیان کی ہیں، مثال کے طور پر کوئی حرام کا لقمہ انسان کے اندر نہ گیا ہوا ہو، حرام کمائی کے ساتھ، رزق حرام کے ساتھ نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بھی اس طرح کی بعض رکاوٹیں ہیں، وہ نہ ہوں تو ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ہاں اس کی قبولیت کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں شاید دعا قبول نہیں ہوئی. تو 3 سے 4 صورتیں علماء نے تحریر فرمائی ہیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے. نمبر 1 تو یہ کہ آدمی نے جو مانگا، چاہے وہ دنیا کی کوئی حاجت ہو یا کوئی اور کسی مسئلے کے لیے اس نے اللہ سے دعا مانگی، وہ دعا ویسے ہی سامنے قبول ہو گئی، نظر آ گیا کہ قبول ہو گئی. یہ تو اب انسان بھی کہتا ہے کہ ہاں چلو دعا قبول ہو گئی. دوسرا یہ کہ جو چیز مانگی وہ تو نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے اللہ نے کوئی اور چیز دے دی. وہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں میرے لیے زیادہ مفید تھی، اور جو چیز میں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں یہ بات تھی کہ اگر یہ مجھے عطا کر دی گئی تو میرے لیے فتنے کا سبب ہو جائے گی، میرے لیے اللہ سے دوری کا سبب ہو جائے گی، یا میرے لیے مستقبل میں کسی نقصان کا سبب ہو جائے گی. تو وہ چیز نہیں دی، کوئی اور چیز دے دی، ٹھیک ہے، بدل کر دے دی. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا اس دنیا میں، اور آدمی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس دعا کی برکت سے مستقبل کی کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اللہ نے دور کر دی. ٹھیک ہے، اب مستقبل کا حال تو صرف اللہ کو پتا ہے نا، ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی پریشانی سے ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے بچا لیا. تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہی کا اثر ہے. اور چوتھی صورت یہ کہ اس دنیا میں یہ تینوں باتیں نہ ہو، نہ جو مانگا وہ عطا ہو، نہ اس کے بدلے کوئی اور چیز عطا ہو، نہ کوئی بلا اور مصیبت ٹلے، بلکہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے. اور کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے بندہ پہنچے گا بارگاہ الہی میں، نام اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی، تو حیران ہوگا اور اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ نیکیاں میرے نام اعمال میں نے تو یہ کبھی نہیں کی. کہا یہ تیری وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں،
یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا اجر ہے کہ وہ اجر، ان دعاؤں کا اجر قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں بندہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے اور ہماری کم نظری ہے اور ہماری کم فہمی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ باقی ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اختلافی بنا ہوا ہے دعا کے حوالے سے، اس کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے افراط و تفرید بہت پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ پھر ایک دوسرے کے حوالے سے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نامناسب قسم کی باتیں ہیں۔ تو یہ جو دعا میں کسی شخصیت کا تذکرہ کرنا یا اس طرح سے کہنا کہ فلاں کے صدقے سے میری دعا قبول ہو جائے، جس کو اصطلاحاً وسیلہ کہا جاتا ہے، یہ ایک مختلفی مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں۔ اس حوالے سے دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں، تھوڑا آگے آگے آ جائیے، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں، دعا میں توسل یا وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ، سبب، کسی چیز کو ذریعہ بنانا اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کروانے کے۔ اس کی 3 صورتیں علماء نے تحریر فرمائی ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے جو سورۃ الاعراف میں بیان ہوتی ہے، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دیکھو، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، بس ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، یہ جو با استعمال ہوا ہے یہ اس کی سببیت کی طرف یا اس کے ذریعہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے واسطے سے پکارو۔ تو جو چیز مانگنی ہے اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام مذکور ہے اس کے ذریعے سے مانگو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشادگی کا سوال کرنا ہے تو یا رزاق کہہ کر اللہ کو پکارو اور اللہ سے رزق کا سوال کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت چاہیے، رحمت چاہیے تو یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکارو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان چاہیے تو یا منان کہہ کر پکارو۔ تو مختلف صفاتی نام جو اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے، حدیث میں بیان ہوئے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا یا اس متعلقہ مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ توسل یا وسیلے کی پہلی صورت ہو گئی۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں جائز، نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ دعا کا ادب ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارے اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے۔ دوسری صورت حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی، امام نووی علیہ رحمہ ریاض الصالحین میں بھی لے کر آئے ہیں، مسلم شریف کی ایک طویل روایت ہے جس میں بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا ذکر ہے۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا کہ 3 افراد تھے بنی اسرائیل کے، سفر کر رہے تھے، رات میں کوئی بارش وغیرہ ہو گئی، ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، غار کے منہ پر ایک بڑا سا پتھر آ کر گر گیا اور ان کا رستہ بند ہو گیا، اب وہ باہر نہیں نکل پا رہے۔ تو تینوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی ایک ایک نیکی جو ہم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی اور جس کے بارے میں کسی اور کو نہیں پتا، اس کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو تینوں نے اپنی ایک ایک نے، اب وہ حدیث بہت طویل ہے، اس میں جائیں گے تو سارا وقت اسی میں چلا جائے گا، تو اس واقعے کی تفصیل مقصود نہیں ہے، اصول سمجھنا مقصود ہے۔ تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی کا واسطہ دیا کہ اللہ میں نے یہ جو فلاں کام کیا تھا یہ اگر آپ کے علم میں خالص آپ کے لیے تھا اور اس میں مجھے آپ کی رضا اور آخرت کے اجر کے علاوہ اور کوئی چیز مطلوب نہیں تھی، تو اللہ اس نیکی کے بدلے میں، اس نیکی کے ذریعے سے ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ ایک نے دعا کی، پتھر ہلکا سا ہٹ گیا، دوسرے نے دعا کی، پھر ہلکا سا ہٹ گیا، تیسرے نے دعا کی تو پورا رستہ صاف ہو گیا اور ان لوگوں کو اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ اس سے استدلال کیا کہ اپنی کسی نیکی کا واسطہ یا حوالہ دے کر کہ اللہ میری فلاں نیکی کے صدقے میری یہ دعا قبول فرما لے، یہ بھی جائز ہے، اس کا بھی جواز ہے۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام مالک علیہم الرحمہ، سب کے نزدیک اس کا جواز ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے یا تیسری صورت ہے کسی شے کو ذریعہ اور سبب بنانا، وہ ہے کسی شخصیت کا تذکرہ کرنا۔ ایک ہو گیا اللہ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ، ایک ہو گیا اپنی کسی نیکی کا تذکرہ، تیسری صورت ہے کسی نیک شخص کا تذکرہ کر کے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشہور ہے قحط آیا تھا بہت شدید، تو
सलातुल इस्तिस्का पढ़ी गई, बारिश के लिए दुआ मांगी गई। तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उस वक्त मौजूद थे उस मजमे में, कहा कि अल्लाह, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से आपसे दुआ करते हैं कि हमें बारिश अता फरमा दीजिए। और अभी मजमा छटा नहीं था कि बादल जमा हुए और बारिश हो गई। इसी तरीके से नबी सहाबा इकराम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देना दुआओं की कबूलियत के लिए, ये भी बहुत सारी अहादीस में मज़कूर है। तो बाद के मुताखिरीन के चंद एक उलमा को छोड़कर ये मसला भी कभी भी इख्तिलाफी नहीं रहा, हमेशा इस पर इत्तेफाक रहा है कि ये जायज़ है। अब कोई कहिए कैसे जायज़ है, तो जो गलत फहमी होती है ना, वो गलत फहमी ये होती है कि बंदा इस शख्स से दुआ कर रहा है। जब ये गलत फहमी होती है तो जाहिर है कि अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना क्या है, शिर्क है, बदतरीन शिर्क। लेकिन जब यहाँ जी जो वसीले की बहस है, इसमें दुआ अल्लाह ही से की जा रही है, दुआ अल्लाह ही से की जा रही है। इस दुआ को अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल बनाने का जरिया और सबब, जैसे अस्माए हुस्ना है, जैसे इंसान की कोई नेकी है, ऐसे ही किसी नेक शख्सियत का तस्करा भी कर देना कि ये अल्लाह, ये आपके मकबूलाने बारगाह हैं, इनके वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। अइम्मा अरबा के यहाँ ये इजमाई मसला है कि इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये हरगिज कोई शिर्क नहीं। जब तक किसी शख्स से दुआ नहीं मांगी जा रही, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ नहीं मांगी जा रही, तब तक ना शिर्क का कोई शायबा है, ना इसमें कोई मसला। तो ये गलतफहमी वाज़ेह कर देनी चाहिए, इसको दूर कर देना चाहिए। और इस मसले पर जो हमारे यहाँ बहुत सारे लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, वो असल में इस तफसील को ना जानने का ज़रिया और सबब। इसी तरीके से किसी ख़ास मकाम पर जाकर दुआ करना, आप जानते हैं कि दुआ की कबूलियत के जैसे ये असबाब हैं, अस्माए हुस्ना हो गए, नेक आमाल हो गए, नेक शख्सियत हो गई, ऐसे ही नेक अच्छे मकामात भी हैं। बाज़ मकामात पर दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, बाज़ औकात में दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। मिसाल के तौर पर अब कोई शख्स हरमैन की ज़ियारत को गया हुआ, अल्लाह ताला हम सबको बार बार जाने की तौफीक दे। तो अब हरमैन में और जो आप कहिए मनासिक हज के जो मकामात हैं, इसी तरह हरमैन शरीफैन हैं, वहाँ की दुआ और दुनिया के किसी और मकाम की दुआ बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह बाज़ औकात ऐसे जिक्र हुए जो दुआ की कबूलियत के लिए ख़ास है। मिसाल के तौर पर तहज्जुद का वक्त अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत होती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, कमा यलीक़ु बिशानी। अब अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है, कैसे नुज़ूल होता है, इन तफसीलात में हम नहीं जाएंगे, ये मुतशाबिहात में से, जैसे अल्लाह की शान के मुताबिक वैसे वो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकार लगाते हैं, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लह, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ। हल मिन दाइन फ़अस्तजीब लह, क्या है कोई मुझसे पुकारने वाला, मुझे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। तो ये ख़ास वक्त है दुआओं की कबूलियत का, तहज्जुद का वक्त। इसी तरीके से अहादीस में इस बात का तज़किरा है कि जुमे के दिन एक ख़ास घड़ी है कि बंदे मोमिन अल्लाह से जो मांगे अल्लाह अता फरमाता, ठीक है। और इसमें सहाबा इकराम की दो आरा थी। बाज़ सहाबा की राय ये थी कि ये जो जुमे की का खुतबा होता है, इसमें दो खुतबों के दरमियान जब इमाम थोड़ी देर के लिए बैठता है, ये वक्त है कि जिस वक्त की दुआ लाजमी कबूल होती है। और बाज़ दूसरे सहाबा की राय थी कि जुमे के दिन असर से मगरिब का जो वक्त, ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त। तो जैसे बाज़ औकात ख़ास हैं, इसी तरह बाज़ मकामात पर भी दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होता है। ये इंशाअल्लाह हम आगे जाके सूरह आल इमरान में पढ़ेंगे कि सईदा मरियम सलामुन अलैहा के हुजरे में आपके खालू सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जबकि वो उनकी ज़ेरे किफ़ालत थी। तो देखा कि ऐसे फल उनके हुजरे में रखे हुए हैं जिनका अभी मौसम ही नहीं है, और सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, चाबी भी इन्हीं के पास थी। तो ये फल यहाँ कैसे पहुँचे? तो उन्होंने हज़रत मरियम सलामुन अलैहा से कहा कि या मरियम अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये कहाँ से आ गए ये सारे फल? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, उन्होंने जवाब दिया ये तो अल्लाह ताला की आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करे। आगे के अल्फाज इस दुआ से मुताल्लिक़ हैं, हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह,
وہیں کھڑے کھڑے اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. خود صاحب اولاد نہیں تھے، تو یہاں جب ایک بچی پر اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی رحمت نازل ہوتی ہوئی دیکھی تو خواہش پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو جو قرآن مجید نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو ایک سوال اٹھایا علماء نے کہ بھئی یہ بتائیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے تہجد کے وقت کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان کا انتظار، وہاں کھڑے کھڑے دعا کرنے کا کیا مقصد؟ اس لیے کہ وہاں وہ اللہ کی رحمت کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جس مقام پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس مقام پر کی گئی دعا اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد کی دعا غیر مسجد کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی. یہاں سے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو بھی شرک سمجھا جاتا ہے کہ کسی اللہ والی شخصیت کی قبر پہ کھڑے ہو کے آدمی اللہ سے دعا کرے، اس کو بھی شرک کہا جاتا. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، دعا ہو کس سے رہی ہے، مانگا کس سے جا رہا ہے. صاحب قبر سے مانگا جا رہا ہے تو بدترین شرک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ سے مانگا جا رہا ہے اور وہاں جا کر اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمت کا نزول یقینی ہے، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اعظام ہیں رحمہم اللہ تعالی، ان کے مقامات راحت اور استراحت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول یقینی ہے. تو اس کو براہ راست اس پر شرک کا فتویٰ صادر کر دینا یہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ یہ متعین نہ ہو کہ مانگا کس سے جا رہا ہے. اگر اللہ سے مانگا جا رہا ہے تو اس میں بھی ہاں مسئلہ کیا ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے، علم کی کمی ہے، اور اکثر لوگ جب قبور کی زیارت کو جاتے ہیں، مزارات کو جاتے ہیں، تو وہاں توحید کے منافی اعمال کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ تو صاحب قبر سے ہی دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ایسے لوگوں سے مشابہت نہ ہو اس لیے آدمی اعتراض کرے اور بچے تو اچھا ہے. لیکن اپنی ذات میں کسی اللہ والے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنا، اس کو ناجائز سمجھنا یہ درست نہیں. جب تک دعا اللہ ہی سے ہو رہی ہے تب تک ان مقامات یا خصوصی اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے یا کسی شخصیت کا حوالہ دے کر یا اسماء حسنہ کا حوالہ دے کر یا نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کے کسی شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے. تو ایاک نستعین کے ذیل میں خاص طور پر یہ دو مسئلے جو آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ مختلف بھی بنے ہوئے ہیں، ان کی وضاحت ضروری تھی. اب ہم انشاءاللہ آخری 3 آیات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کی تکمیل کر لیں گے. یہاں تک ابتدائی 3 آیات میں اللہ کی صفات کا بیان ہو گیا، توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لیا گیا. دعا بھی صرف اللہ سے، اس کا تذکرہ ہو گیا. اب سب سے اہم دعا کیا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ مانگنے والی چیز کیا ہے، اس کا تذکرہ. جب دعا کا ادب بھی اس صورت میں سکھایا نا ہم نے، بالکل شروع میں صورت کی تمہید پر پورا ایک سیشن اس پر لگایا تھا، تو وہاں یہ بات آئی تھی کہ اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الدعاء. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا سکھایا ہے انسان کو کہ اللہ سے جب مانگو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف بیان کرو، پھر اپنی عاجزی اور اپنی انکساری، اپنی حاجت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ذکر ہو گئی اس کا تذکرہ کرو، پھر اللہ سے مانگو جو مانگنا. اب اس دنیا کے اندر، اس آسمان تلے، اس زمین کے اوپر سب سے بڑی نعمت جو مانگی جا سکتی ہے اس کا تذکرہ کر دیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ انسان کو جنت تک پہنچنے کا راستہ مل جائے. اچھا، اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں اور اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ اہدنا سے یہاں کئی مطلب ہیں. ایک تو ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں نظر آ جائے. جب تک نظر نہیں آئے گا چلیں گے کیسے؟ لیکن صرف نظر آنا بھی کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نظر آنے کے بعد
اس رستے پر چلنے کی توفیق بھی اللہ ہی نے دینی ہے. تو دوسرا مطلب یہ ہو گیا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اچھا صرف چلنا بھی کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا. سورہ اعراف میں تذکرہ ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. جب راندہ درگاہ ہوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا. جاتے جاتے کہا کہ اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ غلطی خود کی الزام اللہ پر ڈال دیا کہ چونکہ تو نے مجھے غلط حکم دیا اور مجھے گمراہ کیا، اب میں بدلہ لوں گا انسانوں سے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تو ہر سیدھے راستے پر ہر تھوڑی دیر بعد ایک شیطان بیٹھا ہے جو انسان کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو راستہ نظر آ جانا بھی کافی نہیں ہے، اس پر چلنا شروع کر دینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر مستقل چلتے رہنا اور قائم رہنا اور شیطان کے وسوسوں سے اور حملوں سے محفوظ رہنا یہ بھی ضروری ہے. تو اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ چلا اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہاں تک کہ انسان اس ہدایت کا کب تک محتاج ہے؟ جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک خطرہ، تب تک خطرہ. یہی وجہ ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان پر کلمہ آئے گا. سورہ اعراف کی آیت 43 میں ذکر ہوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ہدایت دے دی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی دعا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس دنیا میں آخری نماز پڑھی اس میں بھی آپ نے یہی دعا مانگی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ آپ صرف ہدایت یافتہ نہیں تھے بلکہ سورہ شورى میں کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے اللہ کے نبی آپ ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہیں. تو آپ تو خود سیدھے راستے کی طرف لانے والے ہیں، لیکن آپ بھی یہی دعا، ایک گناہ گار مسلمان بھی یہی دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے، پھر بھی آپ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ہدایت کے مختلف درجات، اور یہ اگر واضح ہو جائے تو قرآن مجید کے بہت سے مقامات واضح ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ اشکال رہتا ہے. جیسے اگلی سورت کے شروع میں آ جائے گا ہدی للمتقین. یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اسی سورہ بقرہ میں آگے جا کے 185 میں فرمایا ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو ابھی کہہ رہے تھے تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اب کہہ رہے ہیں سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں یا یہ جو بظاہر تضاد محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے جب یہ بات واضح ہو جائے کہ ہدایت کے مختلف درجات. سب سے پہلا درجہ وہ ہے جو ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک سلسلہ جاری کیا، صرف انسان نہیں، ہر مخلوق کے. الذی خلق وسوى والذی قدر فہدى. جس نے پیدا کیا، نوک پلک درست کی، تقدیر بنائی اور پھر ہر مخلوق کو اس کے کام پر لگا دیا. سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. تو ارشاد ہوا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. یہاں لفظ وحی الہام کے معنی میں الہام کیا. کیا الہام کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بناؤ، درختوں میں اپنے چھتے بناؤ، ہر اونچی چھت پر اپنا چھتا بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات، پھر پھلوں سے ان کا رس چوسو. وسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے دیے ہوئے راستوں پر آسانی کے ساتھ چلو. اب یہ جو ساری پروگرامنگ شہد کی مکھی کی ہوئی ہے کہ اس نے کیسے پھول سے رس چوسنا ہے، اس کو کیسے شہد بنانا ہے، کیسے چھتے میں جا کے اس کو سٹور کرنا ہے، یہ ساری پروگرامنگ بھی تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے نا. تو ہر مخلوق کو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے جو پروگرامنگ اللہ نے دی ہے یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. اس معنی میں بھی لفظ ہدایت قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا. دوسرا معنی ہے جو انسانوں اور جنات کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت اسلام کی. ٹھیک ہے، کفر سے اسلام تک آنے کی ہدایت.
جو پہلا درجہ ہدایت کا جو پروگرامنگ جس کو ہم نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست. یہ جو دوسرا درجہ اس کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا علیہم السلام, کتابیں نازل کی گئیں, اس کے ذریعے سے ہدایت دی گئی, اسلام کی ہدایت دی گئی. جو قبول کر لے وہ مسلمان, جو قبول نہ کرے وہ کافر. ایک تیسرا درجہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ خاص, اور وہ کیا کہ جب آدمی کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. یہ جو توفیق ہے نا, یہ خود ہدایت کا ایک درجہ ہے. اس معنی میں بھی قرآن مجید میں لفظ ہدایت آیا, والذین اہتدوا زادہم ہدا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. تو یہ جو ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے, مزید نور ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے, اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے, گناہوں کو چھوڑنے میں آسانی پیدا ہو رہی ہے. یہ جو توفیق ہے یہ قیامت تک تا دم آخر جاری رہے گی, اور یہ جو توفیق کے درجات ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. انبیاء بھی یہ دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے درجات میں اضافہ فرما, ہمارے درجات. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مزید کی توفیق عطا فرما, مزید اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما, مزید آخرت کے درجات میں, جنت کے درجات میں اضافہ فرما. اس معنی میں لفظ ہدایت ہے کہ جو حضرات انبیاء اور خاص طور پر صحابہ اور صلحاء وہ یہ دعائیں مانگتے تو اس معنی میں ہوتی ہے. اب آخری بحث جو یہاں پر بہت اہم ہے اور آپ کا یہ پوری صورت کا خلاصہ بنتی ہے یہ بحث, وہ کیا کہ صراط مستقیم, سیدھا راستہ, اس کو ڈیفائن کیا ہے یہاں. یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا گیا کہ خود تلاش کرو سیدھا راستہ کیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شے کو واضح کر کے بیان کیا ہے, اور ہمارے لیے کوئی ایمبیگوٹی, کوئی کنفیوژن, کوئی تشویش کچھ نہیں چھوڑی. بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا. اچھا, ویسے تو یہ صورت بہت مختصر سی ہے نا, قرآن مجید کا خلاصہ ہے, اور جب کوئی چیز خلاصتاً بیان ہوتی ہے تو اختصار کے ساتھ بیان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چند الفاظ میں بیان ہوتی ہے. اب تک قرآن مجید کے کئی مضامین اس صورت میں بیان ہو گئے, لیکن چند جملوں میں, چند الفاظ میں. لیکن صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے پوری 2 آیتیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراط مستقیم کی ایک وضاحت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ صراط مستقیم کی دوسری وضاحت. حالانکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بہت آسان تھا اگر صرف اتنا کہہ دیتے صراط القرآن. صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کا راستہ. تو بات پوری ہو جاتی, بات مکمل ہو جاتی, کیونکہ حدیث مبارکہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, یہی قرآن صراط مستقیم ہے. تو یہاں بہت آسان تھا, صراط القرآن کہہ دیتے تو مختصر بھی ہوتا اور بات مکمل, لیکن یہاں اختصار کو چھوڑ دیا, تفصیل بیان کی, اور صراط القرآن صرف نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ قرآن مجید ہر زمانے میں فتنہ اٹھانے والے لوگوں نے اسی قرآن کو استعمال کیا ہے اس امت کے افراد کو گمراہ کرنے کے لیے. غلط عقائد اور غلط نظریات رکھنے والے لوگ قرآن مجید ہی کو استعمال کرتے ہیں اپنے غلط نظریات کی ترویج کے لیے, اور یہ سلسلہ دور صحابہ سے چل رہا. یہ ہم نے جو تمہید دیکھی تھی قرآن مجید کی دور تفسیر کے آغاز میں, اس میں بھی اس واقعے کا تذکرہ آیا تھا کہ جو پہلا فرقہ اسلام میں پیدا ہوا جنہوں نے صحابہ اکرام کے خلاف بغاوت کی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی, خوارج جنہیں کہا جاتا, انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت ان الحکم الا للہ, اس سے استدلال کر کے حضرت علی کی تکفیر کر دی معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کافر ہو چکے ہیں, اسلام قبول کیجئے دوبارہ. اس گراوٹ تک پہنچ گئے وہ, قرآن کی آیت کا غلط مفہوم لے کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی گستاخانہ بات شروع کر دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا ان خوارج سے بحث کرنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے. تو کہا کہ دیکھو قرآن کی آیات سے ان سے بحث نہ کرنا, تم جو آیت پیش کرو گے یہ کوئی دوسری آیت پیش کر دیں گے, اس کا غلط مطلب بیان کر دیں گے. تم جو ان سے بحث کرنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے متعلق گفتگو کرنا.
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابتدا میں بھول گیا یہ نصیحت، اور میں ان کو قرآن کی آیت پیش کرتا ان کی غلطی واضح کرنے کے لیے، وہ کسی اور آیت سے استدلال کر لیتے، وہ کسی اور آیت کا۔ اب قرآن مجید کی آیات کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس کا کوئی اصول متعین نہ ہو تو جس کی جو مرضی آئے وہ قرآن سے برآمد کر لے۔ حد تو یہ ہے کہ جو آیت ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت کی مہر ہیں، آخری نبی۔ جہانی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، اس شخص نے اسی آیت سے اپنی نبوت کو ثابت کیا۔ ثابت ہوتی نہیں ہے، دلیل یہاں سے پکڑتا۔ تو صرف یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ آج کل کے بعض لوگ اس کو حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، اہل القرآن کا لقب بھی اختیار کیا، حالانکہ وہ حدیث کے منکر ہیں، وہ فقہ کے منکر ہیں، وہ عقائد اہل سنت کے منکر ہیں، لیکن جب اپنے لیے عنوان اختیار کرتے ہیں تو قرآن کا پردہ اختیار کر لیتے ہیں، اہل القرآن کہتے ہیں اپنے، ہم تو قرآن والے ہیں، ہم تو قرآن سے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مطلب وہ لے رہے ہیں قرآن مجید کا کہ جو مطلب آج تک کسی نے نہیں لیا۔ تو اس لیے یہاں صرف قرآن نہیں کہا، بلکہ یہ آگے وضاحت کی گئی کہ کون ایسے افراد ہیں، کون سی ایسی شخصیات ہیں کہ وہ جب قرآن کی تشریح کریں گی تو معتبر ہوں گی، اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کی گمراہی سے تمہیں دور رہنا ہے، یہ وضاحت آگے کی گئی۔ اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے کی ہدایت عطا فرما جو راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر آپ نے انعام کیا، آپ کا انعام جن پر نازل ہوا۔ اب یہ سوال کہ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، اس کا جواب خود قرآن مجید نے دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے، من یطع اللہ والرسول، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء اکرام علیہم السلام، والصدیقین، اور صدیقین۔ صدیقیت اعلیٰ ترین درجہ ہے جو کوئی غیر نبی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہمارے عرف عام میں ولی اللہ یا اولیاء اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کی اصطلاح صدیق بیان ہوئی۔ والشہداء، اور اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے، اللہ کے دین کے لیے جانے دینے والے۔ والصالحین، اور جو نیکوکار، عام نیکوکار مسلمان۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت ہو گئی، جیسے یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ، ایسے ہی صرف یہ بھی نہیں کہا کہ رسول کا راستہ، صرف یہ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا تو اب اس کے بعد قرآن اور حدیث کی کون سی انٹرپریٹیشن قابل قبول ہوگی، کون سی تعبیر قابل قبول ہوگی؟ بھئی قرآن ہمارے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں ہے نا، الفاظ کی صورت میں، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی ہمارے پاس کس کی صورت میں ہے؟ ٹیکسٹ کی صورت میں ہے، الفاظ کی صورت میں۔ جب ٹیکسٹ آئے گا تو ٹیکسٹ میں انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہوتا، اور یہ بالکل نیچرل ہے۔ عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں انشاءاللہ آگے سورہ بقرہ میں بھی آئیں گی، دیگر مقامات پر بھی آئیں گی، کہ ایک ہی آیت کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، کون طے کرے گا؟ تو دنیا میں کیا اصول ہوتا ہے، اگر کوئی کتاب لکھے اور اس کتاب کے بارے میں کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کتاب میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، تو وضاحت کا حق کس کو ہوتا ہے؟ کون وضاحت کر سکتا ہے؟ جس کی وہ کتاب ہے وہ وضاحت کرتا ہے نا، کہ بھئی وہ کہتا ہے اس جملے سے میری یہ مراد نہیں تھی جو آپ نے لی ہے، اس جملے سے میری یہ مراد تھی، ٹھیک ہے، صاحب کتاب خود واضح کرتا۔ اب قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے، تو کون واضح کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود تو تشریف نہیں لائیں گے وضاحت کرنے کے لیے۔
تو جب اللہ تعالیٰ خود وضاحت کے لیے تشریف نہیں لائیں گے تو اگلا لاجیکل اور منطقی سٹیپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کسی کو مقرر کیا ہے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے، اپنا ریپرزینٹیٹو کسی کو بنایا ہے؟ تو قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن کی وضاحت کریں. سورہ نحل آیت نمبر 44 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن، الذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہم نے یہ قرآن آپ کو اس لیے عطا کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے. تو قرآن کی تشریح میں اگر کہیں اختلاف ہو جائے گا تو وضاحت کا حق کس کو حاصل ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے بنیادی فرائض میں سے تھا کہ آپ قرآن کو واضح کریں. وہ تشریحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ کہاں جمع ہوئیں؟ احادیث مبارکہ میں جمع ہو گئیں، ان کو بھی محفوظ کر دیا گیا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب حدیث بھی تو ٹیکسٹ ہے، حدیث بھی تو الفاظ ہیں. اب اگر دو حدیثوں کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا تو کون وضاحت کرے گا؟ اگلا مسئلہ یہ ہے. اس لیے صرف نبی تک بات کو محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ کہا گیا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء کے ساتھ ساتھ اور کون لوگ شریک ہیں؟ صدیقین، شہداء، صالحین. بتایا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو قرآن مجید کی وضاحت کو اپنی پچھلی نسل سے حاصل کریں گے اور اس کو اگلی نسل کو منتقل کریں گے. یہاں پر اس آیت کی اس مسئلے پر وضاحت کرتے ہوئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کرنگی کے جو بانی تھے، اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، ان کی جو تفسیر ہے معارف القرآن، اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ لکھا ہے جس سے یہ پورا مسئلہ خلاصتاً یاد رکھنا اس کو آسان ہے. کہتے ہیں کہ دین کا مزاج کیا ہے، دین کیسے حاصل کیا جاتا ہے، دین کن لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو رجال اللہ کہا انہوں نے، اللہ کے خاص بندے. رجال اللہ والوں کو اللہ کی کتاب پر پرکھو. قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. وہ صفات جو قرآن مجید نے نیک لوگوں کی بیان کی ہیں وہ تلاش کرو، کن لوگوں کے اندر وہ صفات، جن لوگوں کے اندر وہ صفات ملیں تو کہتے ہیں کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو. رجال اللہ کو کتاب اللہ پر پرکھو اور کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو. جب ایسے لوگ متعین ہو جائیں، ایسے لوگ نظر آ جائیں کہ جن کے اندر وہ صفات، اور وہ صفات جو قرآن مجید نے نیک لوگوں کی بیان کی ہیں وہ عمومی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، روزے دار ہو، کوئی حرام کا ارتکاب نہ کرنے والا ہو، کوئی کسی سنت کا تارک نہ ہو اور کسی فرض کو چھوڑنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بنیادی صفات یہ جن لوگوں میں نظر آئیں، جن کا علم پختہ ہے، جن کا تقوی پختہ ہے، اب ایسے لوگوں سے کتاب اللہ سیکھو. کتاب اللہ سیکھنے کی چیز ہے، خود سے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، قرآن مجید کو سمجھنے کے پھر درجات ہیں، یہ شروع میں ہم تفصیل کر چکے کہ ایک درجہ وہ ہے کہ جو کہ ترجمے سے واضح ہو جائے گا، جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس کو بھی واضح ہو جائے گا. وہ آیات ہیں کہ جو کہ تذکیر پر مبنی ہیں، وہ آیات ہیں کہ جو دنیا میں آنے کا مقصد بیان کر رہی ہیں، وہ آیات ہیں جن میں موت اور قبر اور حشر اور آخرت کا تذکرہ ہے، یہ آیات سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. وہ آیات جن میں پچھلی قوموں کے تذکرے کیے گئے ہیں، سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، یہ آدمی خود بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن جن آیات میں عقائد بیان ہوئے ہیں، جن آیات میں احکام بیان ہوئے ہیں، جن آیات میں حلال و حرام کے مسائل بیان ہوئے ہیں، یہ آدمی خود نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے لازماً ہم محتاج ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کی کہ اپنی پچھلی نسل سے اس دین کو حاصل کر کے اگلی نسل تک منتقل کریں. تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. گویا اس صورت کا خلاصہ کیا ہوا؟ ابتدا میں توحید بیان ہوئی، اختتام میں تقلید بیان ہوئی. آج کل تقلید کا لفظ بھی بہت ہمارے ہاں بدنام بعض لوگ کرتے ہیں، اس کو تقلید کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ غیر اللہ کی اطاعت تو شرک ہے، تو اللہ اس کے رسول کے علاوہ ہم کسی اور کی اطاعت کیسے کریں؟ دینی معاملات میں ہم اللہ اس کے، یہ علماء کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ ہم خود عربی سیکھیں گے، خود قرآن سمجھیں گے، خود اس پر عمل کریں گے.
ٹھیک ہے، تو یہ جو سارا نظریہ ہے یہ کس قدر گمراہ کن ہے اور اس سے کس قدر گمراہی پیدا ہوتی ہے، اس پر پچھلی نشستوں میں بھی تفصیلی بات ہو چکی، آگے بھی آتی رہے گی۔ مختصراً یہ کہ چونکہ قرآن مجید کے الفاظ ٹیکسٹ کی صورت میں ہیں، احادیث مبارکہ بھی ٹیکسٹ کی صورت میں ہے، وہ ٹیکسٹ لمیٹڈ ہمارے پاس موجود ہے، 6236 آیات ہیں قرآن مجید کی، تقریباً 50,000 کے قریب احادیث بنیں گی اگر تکرار کو آپ حذف کر دیں۔ تو یہ جو آپ کے پاس 56,000 کے قریب ٹیکسٹ ہے، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے اور اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، ان 6,000 آیات اور 50,000 احادیث سے قیامت تک کے سارے مسائل حل ہونے ہیں۔ کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں، کوئی اور کتاب آئے گی نہیں، تو لمیٹڈ ٹیکسٹ سے ان لمیٹڈ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو اجتہاد کریں گے، جن کے اندر اجتہاد کی اہلیت اور صلاحیت ہوگی، شرائط ہوں گی، انہوں نے اپنا پورا وقت لگایا ہوگا قرآن سیکھنے میں، حدیث سیکھنے میں، اور صحابہ اکرام کی زندگیاں اور تابعین اور اتباع تابعین سلف صالحین کی زندگیاں ان کا مطالعہ کرنے میں کہ انہوں نے کیسے قرآن و حدیث پر عمل کیا، پھر وہ پرنسپلز برآمد کریں گے اس قرآن و حدیث سے جو قیامت تک نئے نئے مسائل کو حل کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہر انسان کو مکلف بنا دینا کہ وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ہر مسئلہ حل کرے، گمراہی کے سوا اور کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے میڈیکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل کی فیلڈ میں ہوتا ہے، یہ آسان سی مثال ہے، فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائی آج کل انٹرنیٹ ہے، ویکیپیڈیا ہے، یوٹیوب ہے، ہر چیز آپ کی فنگر ٹپ پر موجود ہے نا، لیکن جب سرجری کرنی ہوتی ہے تو کیا گھر میں چھری کھاٹا لے کر خود شروع ہو جاتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں ہوتا نا۔ اور اگر کوئی بغیر ڈگری کے یہ کام شروع کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 نمبری کر رہا، یہ قابل تعزیر جرم ہے۔ بغیر جو ہے وہ پی ایم ڈی سی سے آپ کے پاس لائسنس نہ ہو تو آپ سادہ سی کلینک نہیں کر سکتے، سرجری کیا کریں گے؟ ریگولیٹ کیا جاتا ہے، ریگولیٹری باڈی ہے اس کی جو میڈیکل کے سارے شعبوں کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ اچھا، جس طرح لوگ علماء کے اختلاف کو سے پریشان ہو، ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹرز کا آپس میں اختلاف ہو جائے اس میں لوگ پریشان نہیں ہوتے، اس تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپریشن کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بالکل دواؤں سے حل ہو جائے گا، ایک سرجری سجیسٹ کر رہا ہے، دوسرا کلینکل پروسیجر سجیسٹ کر رہا ہے، یا میڈیسن جو ہے وہ سجیسٹ کر رہا ہے، یہاں بھی تو اختلاف ہوتا۔ اچھا، اس اختلاف سے پریشان ہو کر کیا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ تو ڈاکٹرز آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑو میں خود ہی کرتا ہوں علاج؟ ایسی بیوقوفی کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا نا۔ پتا ہے کہ علاج کروانا ہے تو اب یہی لوگ ہیں، انہی میں سے کسی سے کروانا ہے، جس چھان بین کریں گے، تحقیق کریں گے، جس پر اعتماد ہوگا اپنا پیشنٹ اس کے حوالے کر دیں گے، بھائی اس کا علاج کر دیں۔ تو جب میڈیکل کی فیلڈ میں آدمی یہ کرتا ہے تو دین میں آ کر یہ کیا ہو جاتا ہے اچانک سے کہ علماء میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اختلاف ہوگا تو ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم خود ریسرچ کر کے اپنے لیے بات طے کریں گے۔ اپنا جسم، اس کا علاج ہم خود نہیں کرتے، کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، روح کا علاج خود سے کیسے کرنا شروع کر دیں؟ اپنی دنیا ہم خود سے حل نہیں کرتے، ایکسپرٹس کے پاس جا کر حل کرواتے ہیں، اپنی آخرت کے مسئلے میں ہم خود سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر غلطی ہوئی تو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے آدمی کو کہ یہ جو ایک آج کل ایک آپ کہیے ایک وبا چل پڑی ہے، اور یہ صرف دین ہی نہیں بلکہ ہر ڈسپلن میں، ہر شعبے میں لوگ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپرٹس پریشان ہیں کہ انٹرنیٹ کی ہر ایک تک پہنچ اور یوٹیوب اور ویکیپیڈیا کی ہر ایک تک پہنچ نے ایکسپرٹ اوپینین اور پروفیشنل اوپینین کو کی کوئی ویلیو ہی نہیں رکھی، اور جب ویلیو نہیں رکھی تو معاملات خراب ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے کچھ افراد ہوتے ہیں، وہ فن انہی کا ہوتا ہے، اور اس فن میں انہی کی مہارت ہوتی ہے، انہی کی تابعداری اس فن میں اختیار کی جائے گی تو آدمی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اختتام پر آخری بات فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پازیٹیو سائیڈ بتا دیا کہ کن لوگوں کے راستے کی اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اب نیگیٹو سائیڈ بتا رہے ہیں کن کے راستے سے بچا، تو 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، غیر المغضوب علیہم، اللہ نہ تو وہ لوگ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے۔
غضب کن پر نازل ہوا؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا، جانتے بوجھتے دنیا کی محبت میں، اپنی چودراہٹ میں، دنیا کے چند فوائد کے حصول کے لیے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کو ترک کر دیا اور اس کی مخالفت کی۔ اور گمراہ کون ہوئے؟ وہ لوگ جو اللہ کی محبت کی تلاش میں یہ جو ٹیکسٹ اور افراد کے درمیان کا بیلنس ہے، اس میں بیلنس قائم نہ رکھ سکے، ٹیکسٹ کی اپنی انٹرپریٹیشن کر کے گمراہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گروہوں کی مثال دی ہے مسند احمد کی حدیث میں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ برحق نبی ہیں، پھر بھی انکار کیا۔ اور ضالین سے ایک مراد کون ہے؟ عیسائی ہیں، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ جو توحید کا بنیادی اصول ہے اسے ہی چھوڑ دیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو ان دونوں روش اور ان دونوں رویوں سے اے اللہ ہمیں بچا، کہ نہ تو ہم یہ کریں کہ جانتے بوجھتے شریعت کی مخالفت کریں، اور نہ یہ کریں کہ غلط فہمی میں ہم گمراہ ہو جائیں۔ ان دونوں راستوں سے ہمیں بچا۔ اور یہ جو یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، اس میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ بڑی شان ہے اس صورت کی، کہ ایسا چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے نا، اور مستقبل کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اللہ کو معلوم تھا کہ قرب قیامت مسلمان اگر پیروی کریں گے تو یہود و نصارہ کی کریں گے۔ آج ہمارے آئیڈیلز کیا ہیں؟ آج ہمارے نظریات کیا ہیں؟ آج ہمارے کامیابی ناکامی کے معیارات کیا ہیں؟ وہ سب کہاں سے درآمد شدہ ہیں؟ مغرب سے درآمد شدہ۔ انسان کیا ہے، انسان کی تعریف کیا ہے، وہ بھی آج ہم نے مغرب سے لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو تھیولوجی ہے یہ بھی ہم نے مغرب سے لی ہوئی ہے۔ آخرت کے بارے میں کیا تصور ہے یہ بھی ہم نے مغرب سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو اکثر و بیشتر اس کے انکار پر منتج ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنی سوشل ویلیوز کے اعتبار، ہر اعتبار سے یہود و نصارہ کی نقالی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت 1400 سال پہلے تنبیہ فرما دی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ سورہ مبارکہ کا ترجمہ شروع سے آخر تک ایک مرتبہ دیکھ کر انشاءاللہ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت زیادہ مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس صورت کے اختتام پر آمین کہنا یہ مستحب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آمین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، خاص طور پر باجماعت نماز میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں مقتدی نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس مسئلے کو شروع میں دیکھا تھا، ایسے ہی آمین کہنے یا نہ کہنے کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ آمین کہنا سب کے نزدیک مستحب ہے، کہنا چاہیے۔ صرف اختلاف کس میں ہے کہ بلند آواز سے بالجہر کہنا ہے یا بالسر کہنا ہے یا آہستہ سے کہنا ہے۔ اس میں علماء احناف کی رائے یہ ہے کہ بالسر، آہستہ سے کہا جائے گا، لیکن بہرحال آمین کہنا مستحب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس سورہ مبارکہ کے بعد جب بندہ آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ان دعاؤں کو لازماً قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے تمام تر مفاہیم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے شعور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پوری لگن اور شوق کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی نمازوں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں دعا کا اسلوب اور طریقہ سکھایا گیا اللہ تعالیٰ میں اسی اسلوب اور طریقے کے مطابق اپنی ذات عالی سے دعا مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہر طرح کے فتنے اور شر اور گمراہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نیک صلحاء مومن بندوں کے راستوں کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير وأحسن جزاء.